الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الفتحي الفتحي الطهام الدافع والإشاعة الأبدي والدافع وصولات الأوالي المعلن الحق بالحق بالقوس وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الأمير المؤمنين إمام المتقين غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الإسلام هو التسليم والتسليم والتصديق والتصديق واليقين واليقين هو المعرفة والمعرفة هو الأداء والأداء هو العمل. صلوات ارباب علم ارباب ادب ارباب شعر ارباب سخن ارباب ذکر ارباب فکر ارباب عزا ارباب خانقاہ ارباب ولا ارباب دین ارباب دانش ارباب قلم ارباب زبان ارباب منبر ارباب محراب ارباب بریلی. میں فردن کس کا نام لوں. یہاں پہ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک قیامت ہے، وہ اپنی شناخت ہے. ڈاکٹر نجابت صاحب، شاہین صاحب، یہ سامنے میرے خانقاہ نیازیہ کے جو سلسلے سے ہمارے جتنے بھی محترم حضرات ہیں، قاسم صاحب، زاہد صاحب، ہاشم صاحب، یہ سارے شعراء کرام اور یہ سب، میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں. اسی اضاخانے میں ہمارے محترم مختار عباس نقوی صاحب، میرے چچا، میرے بزرگ، میرے مربی، میرے مشفق، وہ مجھے جب میں اتنی قدر تھا اور میرے منہ سے ابھی دودھ کی بو بھی نہیں گئی تھی، اس وقت وہ نظامت کے لیے یہاں بلایا کرتے تھے. باقر بھائی کے یہاں میں نے شروع میں مجلسیں پڑھی ہیں اور تب سے آنے جانے کا سلسلہ ہے. لیکن آج اہل بیت کے ذکر کی دولت اور دامن وقت کی غربت دونوں میں کچھ اس قدر کشمکش جاری ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں ایک سلوات بھیجے محمد صاحب عالم دین کا احترام ہم پہ واجب ہے. صاحب ادارہ ہیں اور اپنی ذات میں بھی ادارہ ہیں. میں آپ کو بھی خطاب کرنا چاہوں گا اور یہاں سے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری ٹرین بھی ہے تو میں کم سے کم 60 منٹ تو پڑھنا چاہوں گا، مگر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بھی پڑھ پاؤں گا. اس سے زیادہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کشمکش میں ہوں، مگر میں چاہوں گا تیزی سے اپنی باتیں عرض کرنا چاہوں گا. یہ مجمع ہے، دیکھیے یہاں پہ سب موجود ہیں، ہر مذہب کا آدمی موجود ہے اور خاص طریقے سے ہمارے اختر عباس نقوی صاحب، حضرت عباس نقوی صاحب، ظفر عباس نقوی صاحب، بہن فرحت نقوی، سب کی کوششوں سے یہ وہ خاندان ہے ہمارے اختر عباس نقوی صاحب کی، مختار عباس نقوی جیسے لوگ جو ہماری اس قوم کی سربراہی کر رہے ہیں اور ہندوستان میں اپنی ایک شناخت کرتے ہیں. ہمارے سیاسی دنیا میں سب کا ایک کارنامہ ہے کہ ان کی وجہ سے صبح سے میرے پاس بس ایک ہی سوال لوگ کر رہے ہیں، میڈیا کے فردن یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب اس حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے، اس حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے. میں سمیٹ کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. دیکھیے شاہین صاحب، نجابت صاحب، آپ سب کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا، ہمارے سامنے پوری ہسٹری موجود ہے. 26,000 سالہ سیاسی دنیا کی تاریخ کو سمیٹ کے 26 سیکنڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حکومتوں کو بنتے ہوئے دیکھا، بگڑتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا ہمارے سامنے کارلائل ہے، ہمارے سامنے ہٹلر ہے، ہمارے سامنے سکندر ہے، ہمارے سامنے افلاطون ہے، ہمارے پاس سقراط ہے اور ہمارے ساتھ آج کے بھی ہندوستان کے قافیے کے جتنے بھی ہیں وہ سب ہیں. میں اس وقت ان کو موضوع میں نہیں چھیڑنا چاہتا، بس ایک جملہ سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت بنانا چاہتا ہے جانتا ہے وہ چلانا نہیں جانتا، جو چلانا جانتا ہے وہ بنانا نہیں جانتا. پریس میرے اس جملے کو نوٹ کر لے، اس لیے کہ ممبر جو ہے وہ ایک پروٹوکول رکھتا ہے. ان پارلیمنٹری لینگویج ہم ممبر سے استعمال نہیں کرتے. یہ ممبر صرف اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے لیے ہے، میں آپ کا استعمال کرتا ہوں، ذاتیات کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کے لیے ہے. میں آپ کا استعمال کروں گا بانی مجلس کی طرف سے، اس لیے میں وہ نام لوں گا جنہوں نے اس فرش اعضا کو بچھانے میں قربانیاں دی ہیں. اتنا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مہمانوں کا استقبال کریں، فرش اعضا کو بلائیں. فرش اعضا کو سب لوگ آتے ہیں. یہ امام حسین کی وہ اوپن یونیورسٹی ہے. دیکھیے سڑک مسافر کی ہوتی ہے، ہندو اور مسلمان کی نہیں ہوتی ہے. ہاسپٹل بیمار کا ہوتا ہے، شیعہ اور سنی کا نہیں ہوتا ہے. اسکول طالب علم کا ہوتا ہے، کسی ایک مذہب کا نہیں ہوتا ہے.
مولانا علامہ صفی اصغر نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا بھی استقبال کیجیے بابا سے بلند نعرہ صلوات سے۔ ابھی ہمارے سامنے خاص طریقے سے اب خانقاہ والے بھی ہیں اور امام باڑے والے بھی ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ سڑک مسافر کی ہوتی ہے، ہندو مسلمان کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہاسپٹل بیمار کا ہوتا ہے، کسی ایک مذہب کا نہیں ہوتا ہے، جینی اور بودھ کا نہیں ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر مذہب کو دیکھ کے نفس کی تشخیص کرے اور علاج دے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تو مریض کی سنجیدگی کو دیکھ کے دوا دے، تب وہ مریض کے لیے ڈاکٹر ہو سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے۔ ایسے ہی کبھی بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، اسکول میں، کالج میں کبھی بھی مذہب کو پوچھ کے تعلیم نہیں دی جاتی ہے، تعلیم دینا سب کا فرض ہے۔ میں عجیب و غریب مسئلے پہ آپ کو لے کے آ گیا ہوں۔ ہم امام حسین کی اس اوپن یونیورسٹی میں ہیں جس میں ایک ہی سلیبس 7 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی پڑھتا ہے، ایک ہی سلیبس ہے ہمارا۔ 70 سال کا بزرگ بھی سمجھتا ہے وہی بات، 7 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے میں آج کلی سطح شعور پہ بات کرنا چاہوں گا۔ دنیا دیکھے کہ ہمارے ہاں ہر سطح شعور کا طالب علم ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ سلیبس شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا کی یونیورسٹی میں اور ہندوستان دیکھیے آپ کیا گریا جاری ہو گیا، رقت طاری ہو گئی۔ مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ عقیدت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے ہر مذہب کا انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ حسینیت کتنی بڑی یونیورسٹی کا نام ہے، یہ کتنی بڑی اوپن یونیورسٹی ہے کا نام ہے کہ دنیا میں ہر بانٹنے والے کا لہجہ الگ ہوتا ہے، مانگنے والے کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے مجلس کی 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر جاتا ہے تو کہتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹوڈے، آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو آج تک آپ نے سنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب پہلے جہالت کا سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، تب علم کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اتنا ذلیل کر کے ایک پروفیسر ایک اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کرتا ہے، پہلے کہتا ہے تم نہیں جانتے، آج میں پہلی بار بتا رہا ہوں۔ ہر ٹیچر کے یہاں یہ سائیکالوجی ہے، وہ کہتا ہے آج میں پہلی بار بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا۔ عجیب و غریب بات ہے، یہاں پہ اس منبر پہ آنے والا ہر ذاکر یہ نہیں کبھی کہہ سکتا کہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، کہے گا قال اللہ، قال رسول اللہ، یہ تو رسول نے کہا، یہ تو امام نے کہا، یہ تو مولا علی نے کہا، یہ تو مولا حسن نے کہا، یہ تو مولا حسین نے کہا۔ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، معلوم ہوا ہر جاننے والا بتاتا ہے تو جہالت کا اعتراف کروانے کے بعد یہاں بتایا بھی ایسے جاتا ہے گویا پوچھ رہے ہوں۔ زکات دینے والا، خیرات دینے والا، ڈونیشن دینے والا جب کسی غریب کو یہ 200 روپے کا کمبل دیتا ہے تو 2000 اخباروں میں پہلے پبلسٹی کراتا ہے۔ غریب کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، یتیم کے ساتھ میں فوٹو کھچا کے پہلے وہ اسے ذلیل کرتا ہے کہ میں نے یہ 200 کمبل فلاں 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 کو دیے۔ معلوم ہے 2 روٹی بھی اگر انسان بانٹتا ہے تو 2 روٹی کے لیے 2000 جگہ فوٹو کھچاتا ہے، مگر یہاں حصہ لیے کھڑا ہوا انسان ایسے بانٹتا ہے کہ گویا مانگ رہا ہو۔ قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ حسین کتنے کریم باپ کا کریم بیٹا ہے جو کبھی بھی کسی دینے والے کے سامنے مانگنے والے کو شرمندہ نہیں کرتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے فرش اعزاز، اس فرش اعزاز کی اہمیت سمجھیے۔ پھر میں فرش اعزاز کی اہمیت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ یہاں میرے سامنے خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، جنت البقیع کی تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں نجف اشرف کی تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں کربلا معلیٰ کی تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں مشہد مقدس کی تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں کاظمین کی تصویریں ہیں، تبرکات ہیں، کہیں سامرہ کے تبرکات ہیں۔ آپ سے عرض کروں اللہ سے ملنا ہو، حج کرنا ہو تو آپ خانہ کعبہ میں جائیے، رسول کی زیارت کرنی ہے تو مدینہ منورہ میں جائیے، امام حسین کی زیارت کرنی ہو تو کربلا معلیٰ میں جائیے، نجف اشرف کی زیارت کرنی ہو، مولا کائنات کی زیارت کرنی ہو تو نجف اشرف میں جائیے، امام رضا کی زیارت کرنی ہو تو مشہد مقدس میں جائیے، امام موسیٰ کاظم کی زیارت کرنی ہو تو کاظمین میں جائیے، امام عسکری کی زیارت کرنی ہو تو عسکرین میں جائیے، امام کے گھر پہ وقت کے امام کے پاس جانا ہو تو سرداب میں جائیے، اور سب کی زیارت ایک ساتھ کرنی ہو تو مجلس اعظم میں آ جائیے۔
जन्नत छोड़ के लोग चले आए। अच्छा, अगर कोई कहीं जाता है तो उससे अपनी जगह से, आप मुझे बताइए, हाई स्कूल पढ़ने के बाद आदमी इंटर में जाएगा तो बड़ा हुआ ना, इंटर के बाद बीए में जाएगा ना। जन्नत वाले अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब अपने से बुलंद समझ रहे हैं कि नहीं? सलावत भेजें। किसी एक मजहब का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक कौम का नहीं है, किसी एक कबीले का नहीं है, किसी एक फर्द का नहीं है, किसी एक जबान का नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं है। ये फर्श अदा सबका है, इंसानियत का है। फिर अर्ज कर रहा हूं, हिंदुस्तान में मेरे प्रेस वाले भाई पूछ रहे हैं इसमें कौन लोग आते हैं, क्या आते हैं, यहां से एक साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या ये इमाम हुसैन शियों के हैं? मैं आपको पूरा डाटा देता हूं। पूरे हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 1 अरब 30 करोड़, 35 करोड़ 40 करोड़, बस इससे ज्यादा तो नहीं, 1 अरब 30 करोड़। चलिए हम मान लेते हैं। शियों की तादाद कितनी है? 6 करोड़। टोटल मुसलमानों की तादाद ज्यादा ज्यादा 18 करोड़। हिंदुस्तान के ताजियादारों की तादाद 65 करोड़। मैं डाटा बता रहा हूं, हिस्ट्री बता रहा हूं आपको। हिंदुस्तान का जिम्मेदार शहरी हूं, बगैर रिकॉर्ड के नहीं आपके सामने बात करूंगा। 65,000 ताजियादार हिंदुस्तान में है कम से कम, और उसका सबूत आपके सामने और अर्ज करता हूं। यहां आशूर की छुट्टी है, यहां चेहलुम की छुट्टी है, इमाम हुसैन के चेहलुम की भी छुट्टी है, किसी और के चेहलुम की छुट्टी हिंदुस्तान में आई नहीं। शहीदी दिवस की छुट्टी होगी, चेहलुम की छुट्टी नहीं होगी, यानी 2 मरतबा छुट्टी दी जा रही है। इसका मतलब हिंदुस्तान कौमी सतह पे इस शहादत को तस्लीम करता है। अगर ये अकेला शियों का गम है तो 1 अरब 30 करोड़ में 6 करोड़ के लिए ये कौमी तौर पे छुट्टी क्यों है? इसका मतलब हिंदुस्तान जो है वो मिजाजन ताजियादार है। और ये जो छुट्टी है ये शियों के नाम नहीं है, हुसैन के उस विश्वास के नाम है जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कि मुझे हिंदुस्तान जाके दो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके आज के प्रधानमंत्री तक कौन है जो आजादारी नहीं कर रहा हो, जिसने नौहे ना पढ़ा हो, जिसने मातम ना किए हो? 1857 में दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने जो ये बात कही थी, और अनीस और दबीर के मर्सियों को पढ़िए आप। अनीस और दबीर के मर्सिये सिर्फ करबला पे नहीं है, उनके ज़ेर सतह पढ़िए तो 1857 उसमें नजर आएगा। अंग्रेजों से मुकाबले के लिए उन्होंने कहा कि जो अगर आप तलवारों के मुकाबले में तलवार नहीं ला सकते, बंदूक के मुकाबले में बंदूक नहीं ला सकते, तो निहत्थे मुकाबला करेंगे, और निहत्थे जब मुकाबला करेंगे तो सिवाय करबला के कोई और दर्जगाह हमारे पास है ही नहीं। अनीस और दबीर के मर्सिये इस हवाले से हमारे सामने रखे जाएंगे। 1-2 नहीं, मैं आपको कम से कम 5,000 हिंदू शायरों के नाम बनाम गिना दूंगा, उनके शेर भी सुनाऊंगा हिंदुस्तान में जिन्होंने, जो गैर मुस्लिम है, और इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश किया। फिराक लखनवी कहते हैं मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया मेहमान हो गए, काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। हिंदू शायर कहता हुआ नजर आता है, जो मजलिस हुसैन में शामिल दिखाई दे वो फातिमा को खुल के काबिल दिखाई दे। कुछ देर फर्ज कर लो अदादार शाह ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। मखमूर लखनवी कहते हुए नजर आते हैं, जब मुसलमानों में पाएंगे अकीदत के कमी तो कि हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं तफसीलात में जाता और आपके सामने पेश करता। यहाँ का हिंदू भी ताजियदार है, यहाँ का जैनी, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई जैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में हुसैनी हो गया। आप मुझे बताएं, सामने मस्जिद है, मस्जिद में ये नहीं जा सकता वो नहीं जा सकता, मंदिर है, मंदिर में ये नहीं जा सकता वो नहीं जा सकता, चर्च में खर्च करने के बाद भी वो आ सकता है वो नहीं आ सकता, तो लगा लेके खड़ा हो जाएगा, फला आएगा फला नहीं आएगा। एक हुसैन का आधा खाना खुला हुआ है, जिसका जी चाहे चला आए, जिसका जी चाहे चला जाए।
ٹھیک ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس میں بھی دنیا میں جب وبائیں آ جائیں اور کوئی علاج نہ ہو تو سب سے بڑا شفا خانہ عزا خانہ ہی ہے۔ عزا خانے سے بڑا شفا خانہ نہیں ہے کوئی، یہ بات سمجھ لیجیے گا۔ اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے امام باڑے میں کر لیجیے، باہر نہ کریے۔ کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں دنیا کی عزاداری میں اور ہندوستان کی عزاداری میں فرق ہے۔ عراق کی بھی عزاداری میں بھی وہ کیفیت نہیں جو ہندوستان کی عزاداری میں ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، عرب میں وہ کیفیت نہیں ہے، ایران میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ وہاں تازیاداری وہ کرے گا جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اور یہی نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں عید میلاد النبی آپ کریں گے، ہندوستان میں کر سکتے ہیں، سعودی میں جا کے نہیں کر پائیں گے۔ سعودی میں بھی اگر آپ عید میلاد النبی کر رہے ہیں تو 10% کریں گے، 90% نہیں کریں گے۔ کسی ایک نبی کو یہ مانے گا وہ نہیں مانے گا، اکیلا حسین ہے جسے ہر مذہب والا مان رہا ہے۔ صلوات بھیجے۔ اور ربیع الاول میں سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی کہ ہر مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، ایمانداری سے مجھے بتائیے، پورے نیازیہ سلسلے میں کہہ رہا ہوں سب نہیں کھڑے ہوں گے، مگر ایک حسین ہے جس کو ماننے کے لیے اگر ایک مسلمان تعزیہ دار ہے تو 10 اس کے ساتھ غیر مسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حسین کی شان ہے، اس لیے کہ حسین انسانیت کو بچانے والا ہے، صرف ایک مذہب کو بچانے والے کا نام حسین نہیں ہے۔ حسین کتنی بڑی ذات کا نام ہے۔ آج ہر مذہب انسانیت کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے تو امام حسین کے لیے جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ امام حسین نے انسانیت کو بچایا۔ اب وہ پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا سا میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حالانکہ دین اور شریعت عزاداری سے بڑھ کے کیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ کیا میں نے کہا تھا جو حکومت بنا سکتا ہے وہ چلا نہیں سکتا، جو چلا سکتا ہے وہ بنا نہیں سکتا۔ ڈیٹیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ افلاطون نے ریپبلک جیسی کتاب لکھی، قانون بنایا، چلانے کے لیے آیا تو سقراط کو زہر کا پیالہ مل گیا شاگرد کو، جو قانون بنا پایا چلا نہیں پایا۔ چلانے کے لیے ہٹلر آیا، بنا نہیں پایا۔ اب میں موجودہ یہاں تک لا سکتا ہوں لیکن نہیں لاؤں گا۔ جو بنانا جانتے ہیں وہ چلانا نہیں جانتے، جو چلانا جانتے ہیں وہ بنانا نہیں جانتے۔ سلام ہو ابو طالب کے بیٹے پہ، خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے، ایک معراج میں رسول کے میزبانی کرنے والے، ایک میدان جنگ میں مصلی بچھانے والے، ایک صاحب ذوالفقار فاطمہ کے شوہر نامدار حسین کے بابا، ایک رسول کے داماد جبرائیل کے استاد علی بن ابی طالب، کہ تو نے اگر قانون بنایا تو نہج البلاغہ جیسی کتاب لکھ دی، قانون چلانے کے لیے بندوق چاہیے، تلوار چاہیے۔ قلم چلانے کے لیے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے، بندوق چلانے کے لیے انگلیوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اکیلا علی ہے جو قلم کے ساتھ تلوار چلاتا ہے، اور کب قلم کو ذوالفقار بنا دے اور کب ذوالفقار کو قلم بنا دے۔ علم کے ساتھ علم بھی موجود ہے، سخاوت کے ساتھ قناعت بھی موجود ہے، شجاعت کے ساتھ عدالت بھی موجود ہے۔ ایک کلاس میں جس میں فزکس پڑھائی جاتی ہے اس میں کیمسٹری نہیں پڑھائی جا سکتی، جس میں کیمسٹری پڑھائی جائے گی اس میں اردو ادب نہیں پڑھایا جائے گا، جس میں اردو ادب پڑھایا جائے گا اس میں سنسکرت نہیں پڑھائی جا سکتی۔ اکیلا علی ہے جو میدان جنگ میں عدالت سکھا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد، میدان جنگ میں تلوار سے عدالت سکھا رہا ہے،
اور عدالت کے بعد وہ مصلح بچا کے عبادت سکھا رہا ہے، عبادت کے بعد شجاعت سکھا رہا ہے، شجاعت کے بعد صبر سکھا رہا ہے، ایک ہی کلاس روم میں۔ یہ اکیلا علی ہے، وہ کہہ رہا ہے الاسلام والتسلیم والتسلیم والتصدیق والتصدیق هو اليقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو الادا والادا هو العمل۔ دنیا کا کوئی بھی بلاغت کا امام ہو یا پیغمبر ہو اس سے بڑھ کے بلاغت پیش کر سکتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ فصاحت اور بلاغت کی تسنیم اور کوثر اور سلسبیل موجے مارتے ہوئے ٹھاٹھے مارتے ہوئے علی کے قدموں میں آ رہے ہیں اور علی کہہ رہے ہیں یا حضرت طاہر، میں اس بلندی پہ ہوں کہ پرندے مجھے چھو نہیں سکتے۔ علی کے ٹھوکروں سے بلاغت کا سمندر اور سے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ اسلام تسلیم کے بغیر نہیں، تسلیم تصدیق کے بغیر نہیں، تصدیق یقین کے بغیر نہیں، یقین معرفت کے بغیر نہیں، معرفت ادا کے بغیر نہیں، ادا عمل کے بغیر نہیں۔ لفظیں 6 استعمال 12، یہی ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ ہے موجود بلاغت کی ابتدا بھی مولا فرما رہے ہیں لفظ 6 استعمال 12، اس کو 2 لفظوں میں سمیٹ دوں اس لیے کہ علی نے پھیلانا بھی بتایا، سمیٹنا بھی بتایا۔ پھیلائے تو کائنات، سمٹے تو قرآن کا نقطہ۔ علی ہی مولا کائنات، علی ہی نقطہ باب۔ الاسلام هو تسلیم سے شروع ہوا، تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا۔ لفظیں 6 استعمال 12، 2 کے بیچ میں۔ اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو اليقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو الادا والادا هو العمل۔ یہ لفظ ہیں، ان کو کہتے ہیں تھیوری۔ پریکٹیکل بتاؤں، اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا۔ تسلیم کا نام ذو الشیرہ، عمل کا نام صدیق۔ اس لیے کہ جو جہاں سے آ رہا ہے کچھ موسم کا تقاضا ہے، میں چاہوں گا جو جہاں سے شامل ہو 2 منٹ کے لیے بھی اگر شامل ہوتا ہے، بعد میں بھی آتا ہے وہ 2 جملے لیتا چلا جائے۔ آج میں کتاب نہیں پیش کروں گا، اسٹیکر پیش کروں گا، چھوٹے چھوٹے جملے۔ اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل کو مکمل ہوا۔ تسلیم کا نام ذو الشیرہ، ذو الشیرہ کا نام اقرار۔ غدیر کمل، پالان منگوائے، کجاوے منگوائے، ممبر بنائے، امت سے کہا ممبر بنا دو، ہاتھ جوڑ لیے، ممبر نہیں بنائیں گے، پالان منگوا لیے۔ 2.5 مہینے پہلے جسے ممبر بنانے کا شعور نہیں تھا، اتنی ٹریننگ کہاں سے آ گئی کہ وہ امام بنانے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے بھی اتنا فطری انتظام کیا، ہواؤں کی قناتیں، فضاؤں کے شامیانے، ببول کے پھول، ریت کا کھیت، خاک کا فرش، دھوپ کی چھاؤں، کجاؤں کا ممبر، ممبر پہ رسول، دن کے 12، کچھ کی عقلوں پہ، کچھ کی شکلوں پہ، خود کو اٹھایا، ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین مکمل کیا، آج میں نے نعمتیں تمام کی، آج میں تم سے راضی ہوا۔ ذو الشیرہ سے اسلام شروع ہوا، غدیر پہ مکمل ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ مکمل ہونے پہ اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ضد اس لیے کر رہے ہیں کہ غدیر تک اسلام مکمل ہو گیا، یہ اسلام کی تاریخ۔ اب جو کچھ ہسٹری لکھی جائے گی وہ مسلمانوں کی ہسٹری ہوگی، اسلام کی ہسٹری نہیں ہوگی۔ رائٹرز موجود ہیں، صاحبان قلم موجود ہیں، ہسٹورینز موجود ہیں۔ ہم اسلام کی تاریخ کے ذمہ دار ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔
چھاؤں میں علی کی موجودگی میں جو لکھا جائے سلیم بن قیس ہلالی تک ہم مان سکتے ہیں، اس کے بعد مسلمان کی ہسٹری کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم بہت ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کو مان لیجئے گا تو سارا آتنکواد ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک اسلام کی تاریخ ہے وہاں تک عصمت کی تاریخ ہے، اس کے بعد جو شروع ہوتی ہے وہ آتنکواد کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، میں سے وہیں سے کربلا پھر شروع ہو جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہنے کو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ جملے میں پڑھوں گا آج میں بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جبریل امین ایک آیت لے کے آتے ہیں، انذر عشیرتک الاقربین، وہی آیت لے کے جبریل محمد کے پاس آتے ہیں، محمد ابو طالب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بریلی والوں جملہ کہہ دوں، بریلی شریف ہے یہ، جس کے پاس جبریل آیت لائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے پاس محمد آیت لائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ بھی آیت کے لیے محمد تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بناتا ہے جبریل کو، ابو طالب تک آیت پہنچانے کے لیے وسیلہ بناتا ہے محمد کو۔ چچا جان یہ آیت آئی ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، مشن تمہارا، ویژن تمہارا، خون ہمارا، پسینہ ہمارا، دفتر تمہارا، گھر ہمارا، اصل تمہاری، نسل ہماری۔ پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، جس کا گھر دفتر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعد میں کہتے ہیں ان سے ہمارا کیا مطلب، ہم انہیں کوئی پوسٹ نہیں دیں گے۔ یہی مسلمانوں نے کیا، ابو طالب نے اسلام کے لیے گھر قربان کر دیا، اور جب اسلام ہو گیا تو ابو طالب بھی کافر ہو گیا۔ میں یہ تو پولیٹکس کی سائیکالوجی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہوتا تو یہی ہے بھائی، ہم نے یہی دیکھا، جو قربانی دیتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسلام کے لیے یہی ہوا، حضرت ابو طالب نے کہا میرے لال تم کوئی پریشانی نہیں، دیکھ میں چڑھاؤں گا، بکروں کی چاپیں میں بناؤں گا، بکرے چھوٹے پڑ جائیں گے تو اونٹ کی چاپیں بناؤں گا، خوب کھلاؤں گا، مجمع آتا جائے کھاتا جائے۔ رسول اللہ نے کہا یہ چچا جان یہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے آج میں دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، آج دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، بس یہ کرنا کہ آج کے بعد سے قیامت تک مجلس سنا پہلے لینا، حصہ بعد میں کھلانا۔ آج سے قیامت تک دعوت کا طریقہ یہ ہو کہ سنا پہلے لو کھلاؤ بعد میں، بس 3 دن کا تجربہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ وقت مت صرف کرنا، سمجھے آپ؟ تو حضرت ابو طالب بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں کہا تم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ تشریف لائیے، آپ بلند ہوئیے، اپنا مشن پیش کیجئے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صاحبان زبان بیٹھے ہوئے ہیں، سنسکرت زبان پہ نگاہ ہے، عربی زبان پہ، یہ لوگ انسائکلوپیڈیا ہیں، ہسٹری ان کے سامنے ہے، لغت ان کے سامنے ہے، علماء کرام ہیں، ارباب دین ہیں، ارباب دانش ہیں، ارباب قم ہیں، ارباب نجف ہیں، ارباب لکھنؤ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پورے عربی لغت میں لفظ مولا اس سے پہلے کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ لفظ مولا کسی کتاب کے طرف پہ نہیں آیا، ابو طالب کے لبوں پہ آیا۔ اس سے پہلے کہیں لفظ مولا آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا حل جزاء اللسان الا اللسان، میرے رسول کے لیے تم نے 40 کے بیچ میں مولا کہا، تو تمہارے بیٹے کے لیے اسی رسول سے سوالات کے مجمع میں من کنت مولانا نہیں تو خدا نہ کہنا۔ یہ میں خالی مولا نہیں پڑھ رہا ہوں، پورے آپ کا سلسلہ پڑھ رہا ہوں۔ لفظ ولایت جہاں سے آیا ہے وہ محتاج ہے ابو طالب کا، بزرگ خاندان رسالت حضرت ابو طالب پہ درود بھیجیے۔ اب دین کسے کہتے ہیں سنیے آپ، میرے لال اپنا پیغام پہنچا دو، کہا 4 لفظوں میں پیغام پہنچاؤں گا، ٹائم کم ہے کام زیادہ ہے۔ نمبر 1 اللہ ایک، نمبر 2 کعبہ قبلہ، نمبر 3 قرآن کتاب، نمبر 4 محمد رسول۔ یہ اسلام اتنے شارٹ میں کوئی پڑھ پائے گا مجلس؟ مجھے بتائیے۔ اللہ ایک، کعبہ قبلہ، قرآن کتاب، محمد رسول۔ سب نے کہا ہم نہیں مانیں گے، اللہ ایک نہیں، 365 قرآن کتاب نہیں، ہماری لال کتاب ہے، ہم اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں اور وہی پھیلائیں گے۔
کعبہ قبلہ نہیں صنم خانہ، ہمارے لات، ہمارے منات، ہمارے وبل، یہی تو تھا نا. محمد رسول نہیں تو کیا ہم فضول؟ ہمارے کسی چشم و چراغ کو بھینگا ہی صحیح مگر کچھ تو بنائیے. یہ میں ہسٹری کے جملے پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ دعوت العشیرہ کے فقرے ہیں جن کو میں آسانی سے پیش کیے دے رہا ہوں. میرے وقت کی کمی کو مجبوری نہ بنائیے، ورنہ میں پھیلاؤں گا تو صبح تک پڑھوں گا. میں جلدی جلدی آپ کے سامنے جو العشیرہ کے جملے رکھ رہا ہوں. اللہ ایک، کعبہ قبلہ، محمد رسول، قرآن کتاب. سب نے کہا نہیں 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 نہیں، پورا مکہ نہیں 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 نہیں. جیسے بیماری ہو گئی ہو، نہیں نہیں، کورونا ہو گیا ہو کوئی، جس کو دیکھیے منہ میں ماسک لگائے ہوئے نہیں نہیں نہیں. جب زیادہ ہو گیا تو ابو طالب کی آغوش سے 10 سال کا محمد، ہاتھ ید اللہ، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، خود علی ولی اللہ اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان کو بکنے دیجیے. نہیں نہیں، آپ کہیے میں گواہی دیتا ہوں. اللہ ہے، ہاں. قرآن کتاب، ہاں. کعبہ قبلہ، ہاں. محمد رسول، ہاں. محمد نے کہا تمہیں میرے جانشین. علی بیٹھ گئے. ہاں. دیکھنا ہے جو نشیرہ والے کتنے ہیں. جواب والا بھی بتاتا ہوں بھائی، سنیے گا. یہ ہو گئے 4. آپ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے یہ ہے کیمرہ دیکھ لے کہ ہم نشین اور ہوتے ہیں، جانشین اور ہوتے ہیں. سمجھ آ گا؟ اب سنیے صاحب. اللہ ایک، کعبہ قبلہ، قرآن کتاب، محمد رسول. سب نے کہا نہیں. اگلی ایک نسل کے بعد سائیکل گھوم گئی. اب کے یزید نے کہا کوئی اللہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی محمد نہیں، کوئی قبلہ نہیں. آپ نے کہا جواب والے ہو جائے تو میں وہی 4 جملے لے کے آیا. پھر اس نے کہا میں ہی امیر المومنین ہوں، میری بیعت کرو، مجھے خلیفہ مانو، مجھے حاکم مانو، مجھے امر مانو. اب وہی مکہ اور مدینہ جو پہلے نہیں کر رہا تھا، اب یزید کی ہاں میں ہاں ہاں. بیعت کرو گے؟ ہاں. کوئی اللہ نہیں؟ ہاں. کوئی کتاب نہیں آئی؟ ہاں. محمد نے کوئی صرف جو ہے وہ کوئی صحیفہ نہیں پہنچایا، صرف اپنی حکومت کا کھیل کیا تھا. ہاں. میں تمہارا خلیفہ ہوں. ہاں. یزید امیر المومنین ہے. ہاں. جب بہت ہاں میں ہاں ہو گئی تو اب کی ابو طالب کا پوتا حسین اٹھا. تمہاری بیعت نہیں، تم خلیفہ نہیں، تمہارا جیسا مکار امیر ہو جائے نہیں، ہم کتاب کا انکار کرتے نہیں، کوئی کعبہ نہیں. معلوم ہوا پورا مکہ جملہ سمیٹ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں تک. میں نے کیا کہا تھا؟ وقت کم ہے، کتاب نہیں، اسٹیکر دینے آیا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن اور حافظے اور دل اور عقیدے کی دیواروں پہ اسٹیکر چپکا لیں. جب پورا مکہ ابو طالب کے لال محمد کے خلاف نہیں کر رہا تھا تو ابو طالب کا بیٹا ہاں 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 کر رہا تھا. پورا مکہ اور مدینہ جب یزید کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا تو ابو طالب کا پوتا حسین نہیں 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 کر رہا تھا. معلوم ہو اسلام 1000 صفحوں کی کتاب کا نام نہیں، 2 لفظوں کا نام ہے. باپ کی ہاں کا نام اسلام ہے، بیٹے کی نہیں کا نام. علی کی یس کا نام اسلام ہے، حسین کی نو کا نام اسلام ہے، ذوالعشیرہ کے اقرار کا نام اسلام ہے، کربلا کے انکار کا نام اسلام ہے. 4 کو 2 میں سمیٹیں. اب آئیے اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟
یہ جو نیازیہ سلسلہ ہے اس کے دو شاخیں جہاں سے ملتی ہیں، ایک نظام الدین اولیاء نظامی سلسلہ، ایک نقش بندی سلسلہ معین الدین چشتی۔ نظام الدین اولیاء سے کسی نے کہا کہ آپ بھی ولی، علی بھی ولی، دونوں میں کوئی فرق؟ نالائق زبان سنبھال کر نکالنا، میں بھی ولی، علی بھی ولی، دونوں میں مگر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہا دنیا میں جتنے ولی ہیں وہ سب علی کے ولی ہیں اور علی اللہ کا ولی ہے۔ دنیا کا ہر ذاکر کہتا ہے میں کتاب میں دکھاؤں گا، میں کتاب میں نہیں دکھاؤں گا، ماتھوں پہ دکھاؤں گا۔ پوچھ لیجیے، کیمرہ گھما کے دکھا لیجیے، ان سے پوچھ لیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، پورے سلسلے کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو دین کسے کہتے ہیں مجھے آپ بتائیے، دین کسے کہتے ہیں آپ بتائیے؟ الاسلام هو التسلیم، یہ میں نے سمجھایا، اسلام دین ہے، دین قانون ہے، قانون ایک نظام ہے، آئین ہے، مینیفیسٹو ہے، دستور ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا پہنیں کیا نہ پہنیں، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، کیا بولیں کیا نہ بولیں۔ اسلام میں قانون کا نام ہے نا۔ قانون ہاتھی نہیں ہے جو جھومتا ہوا آ جائے، قرآن سائیکل نہیں ہے جو ٹہلتی ہوئی آ جائے، قرآن پھول نہیں ہے جو تیرتا ہوا آ جائے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا۔ قرآن آدمی نہیں ہے جو دو پیروں سے آ جائے، اسلام ہوائی جہاز نہیں ہے جو اڑتا ہوا آ جائے، پرندہ نہیں ہے جو تیرتا ہوا پرواز کرتا ہوا آ جائے، مچھلی نہیں ہے جو تیرتی ہوئی آ جائے۔ یہ ہے آئین، یہ ہے قانون۔ عجیب و غریب بات میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ قانون کیسے پتہ چلے گا؟ میں یہیں پہ ایک مجلس پڑھ کے شہزادی کے لیے گیا ہوں، آپ نے شاید مجلس کی تھی، اس میں نور پہ پڑھ رہا تھا مجلس، جس سے میں نے پوچھا تھا کہ نور پہ ہاتھ رکھ کے کوئی دکھا دے، کوئی چھو کے بتا دے نور کو۔ نور کو چھوا نہیں جا سکتا، مگر نور کے بغیر کچھ چھوا نہیں جا سکتا۔ نور کے بغیر کچھ اور چھوا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی دین کیا ہے؟ کوئی شیپ بنا کے بتا دیجیے آپ مجھے۔ نماز پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے یہ دین ہے؟ نماز دین کا رکن ہے، دین نہیں ہے۔ سجدے کو کہیں گے کہ یہ دین ہے، ایک رکن ہے ہلکا سا، کمپلیٹ دین نہیں ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، حج احرام ورام بات کے کہیے یہ دین ہے، ارے وہ حج ہے دین نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں آدم کو کہہ دیجیے آپ ارے نبی ہے دین نہیں ہے، نوح کو کہہ دیجیے نبی ہے دین نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ لیجیے صاحب دین کیا ہے مجھے بتائیے۔ مسجد دین کا ایک رکن ہے، شاعر میں سے ہے، دین نہیں ہے۔ کعبہ دین کا قبلہ ہے، دین نہیں ہے۔ قرآن وہی الشیرہ پھر دوہراؤں ہوں، قرآن دین کی کتاب ہے، دین نہیں ہے۔ محمد دین کے رسول ہیں، دین نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مدینہ دین کا رکن ہے، دین نہیں ہے۔ تو دین کی تصویر کیا ہے؟ کسی اور سے نہ پوچھو، معین الدین چشتی سے پوچھو۔ دین حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اچھا جی وہ غریب بات ہے، آپ دیکھیے ارے بھئی یہ بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ سلام و خواجہ معین الدین چشتی کے عقیدے پہ جس نے جس لائن میں حسین آیا اس لائن میں یزید کو نہیں رکھا۔ دین است حسین دی پناہ است حسین۔ تیسرا مصرع آتے ہی یزید آ گیا، سرداد نداد دست۔ اچھا اس میں لفظوں میں دیکھیے آپ، پہلے والے میں کتنے پیارے ہیں، شین لکھا ہوا ہے نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین ہے نا۔ اب اس کے بعد میں جیسے تیسرا سطر ہے کیا، سرداد نداد دست مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے تو
یہ مصرے نہیں پڑھ رہا ہوں، معین الدین چشتی کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ یزید کی حیثیت کیا بتائیے آپ؟ سر داد نداد دس در در، میں تو نہیں کہہ پا رہا ہوں، نام ہی اتنا نجس ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ آپ دیکھیے پورا مصرع ڈھیلا ہو گیا، مگر جیسے ہی چوتھا آیا پھر وہی دیور آ گئے، حقا کے بنا حسین۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ مجھے لگ رہا ہے ربائی کے عروضی جائزے کا لطف آ گیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ہوتی ہے وہی بعد میں کربلا کے ساتھ ہونے لگتی ہے۔ غدیر کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے واقعے کا انکار کرو، اس کے بعد اوقات اور الغدیر کے بعد میں وہ نوبت ہی نہیں آ پائی کہ کوئی کسی ایک روایت کا انکار کر سکے۔ علامہ علائلی آپ کا ایک بڑا عالم دین ہے، وہ کہتا ہے من انکر الغدیر انکر الاسلام، جس نے غدیر کا انکار کیا اس نے اسلام کا انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد لفظ مولا کے معنی بدلنے لگے، یہی اس ربائی کے ساتھ خواجہ کی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی فارسی کے ان کے دیوان ہیں سب میں آپ کو مل جائے گا۔ اب پتہ چلا معنی میں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بادشاہ کے معنی، شاہ کے معنی۔ خواجہ کی ربائی ہے، اس میں عقیدے کو اتنا پختگی سے رکھ دے کہ کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ شاہ بھی رکھا بادشاہ بھی رکھا، فرق ہے معلوم ہے شاہ اور بادشاہ میں؟ جو جسموں پہ حکومت کرے اسے بادشاہ کہتے ہیں، جو دلوں پہ حکومت کرے اسے شہنشاہ کہتے ہیں۔ جس کی جسموں پہ بادشاہت ہوتی ہے اس کی روح پہ بادشاہت نہیں ہوتی ہے۔ حسین روح کا بھی بادشاہ، جسم کا بھی بادشاہ۔ جو دین ہوگا وہ دین پناہ نہیں ہوگا۔ بھائی دیوار ہے، دیوار کا محافظ ہے، سرحد ہے، سرحد کا محافظ ہے۔ جو محافظ ہوگا سپاہی الگ ہوگا، سرحد الگ ہوگی، مگر حسین دین بھی ہے، دین پناہ بھی ہے۔ حسین کی ذات کو دیکھو تو دین پہ آنچ آ جائے تو دین پناہ۔ حقائق کی بنا لا الہ حسین بنیاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حسین حسین نہیں ہے، آدم بھی حسین تھے، نوح بھی حسین تھے، محمد بھی حسین ہے۔ اسی لیے کہا گیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ آپ بات کو سمجھیے۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین، عابد منی وانا منہ، باقر منی وانا منہ، جعفر منی وانا منہ، کاظم منی وانا منہ، الرضا منی وانا منہ، التقی منی وانا منہ، النقی منی وانا منہ، العسکری منی وانا منہ، القائم منی وانا منہ۔ حدیث مکمل یہ ہے۔ منی سمجھے آپ؟ دیکھیں اب منی کیا ہے؟ یعنی مجھ سے، یاد رکھیے گا دو چیزوں سے رشتے توڑے جاتے ہیں۔ اردو پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک سے، ایک کے سے جوڑنے والے رشتے۔ رسول کے صحابی، رسول کی زوجہ، رسول کے امت، کے والے یہ ہو گئے۔ علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے، 12 رسول سے، صحابی رسول کے، زوجہ نبی کی، امتی نبی کے۔ ایک طرف سے والے، ایک طرف کے والے۔ اب آپ کہیں گے جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اندر اور باہر کا ہے۔ جو اندر سے نکلتا ہے وہ سے ہوتا
ایک سے والا جوائنٹ، ایک کے والا جوائنٹ. آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ باہر والا جوائنٹ موسم کے خراب ہوتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، اندر والا کبھی ٹوٹتا نہیں. کروں پھر آپ سے کہ جو بھی دین ہوا وہ ایک قانون ہوا، وہ ایک آئین ہوا، وہ ایک دستور ہوا، وہ ایک منشور ہوا. لگ رہا ہے کسی خانقاہ میں پڑھ رہا ہوں؟ میں بالکل آسان سی باتیں کر رہا ہوں. خانقاہ اور اصحابہ کا رشتہ آپ جوڑ کے دیکھیے. اب بلائیے آپ، میں آپ کے یہاں پڑھوں گا اور دیکھیے گا کیا علی علی آپ کیجیے گا. قسم خدا کی، غدیر میں میرے نبی نے اپنے خطبے میں 2.5 گھنٹہ علی علی کی ہے. 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے، علی علی کی ہے انہوں نے، اور علی علی کرایا بھی ہے. عرض کروں گا آپ کے سامنے. قانون کے لیے 4 ذاتیں ہونا بہت ضروری ہے. قانون خود سے نہیں بن جاتا. نمبر 1، پھر 4 وہی کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے؟ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 بچانے والا. بنانے والا لے کے نہیں آئے گا، لانے والا پہنچا کے نہیں آئے گا، پہنچانے والا وقت پہ بچانے نہیں پہنچے گا. 4 ذاتیں ہونی چاہیے. اسلام قانون ہے. بنانے والے کا نام اللہ، لانے والے کا نام محمد، پہنچانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین. یہ باتیں خانقاہ والوں کو بتانا اس لیے ضروری کہ اس میں کوئی حوالہ دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. اچھا اب ایک بات، چونکہ اس مجلس میں یہ زمانہ بھی وہ ہے، 5 سفر کی مجلس ہے، کہ یہ کربلا کے بعد کا منظر ہے، اور اس مجلس کی بنیاد میں بھی ہماری بہنیں بھی شامل ہیں. اس لیے میں بہت ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خالی یہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ باقی جو 3 ہستیاں ہیں وہ صرف مردوں سے کام چل جائے. ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، مہیلا سشکتی کرن کی بات کرتے ہیں، عورت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، تعلیم نسواں کی بات کرتے ہیں، ویمن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ویمن سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں. اسلام عورت کے بغیر آ نہیں سکا، عورت کے بغیر پہنچ نہیں سکا، عورت کے بغیر بچ نہیں سکا. اسلام کو لانے میں مرد کے ساتھ جو عورت ہو اس کا نام خدیجہ، اسلام کو پہنچانے میں علی کے ساتھ جو عورت ہے ان کا نام شہزادی حضرت فاطمہ زہرا. رقت طاری ہو گئی آپ کو. اور اسلام کو بچانے میں حسین کے ساتھ جو عورت ہے اس کا نام ہے زینب. سنیے مجھے تھوڑا سا 10 منٹ دیجیے آپ، ابھی میں مصائب نہیں پڑھتا. آج جی چاہ رہا ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں. یزید کے ایک وار نیریٹر کا نام ہے حمید ابن مسلم. کربلا کے میدان میں اس کے 10,000 جاسوس تھے خالی، جو اپنی ڈائریوں میں سچویشنز کو لکھا کرتے تھے. اور اس کی ڈاک کا نظام اتنا مضبوط تھا. یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ حکومت اس سے بڑی دنیا میں کہیں نہیں. جو فیکٹ ہے وہ ہم بتائیں گے. اس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. جتنی بڑی حکومت اس کی چاروں طرف تھی، جو اس کا سسٹم تھا، کیمپ لگے ہوئے تھے. جیسے بریلی سے دہلی تک جانا ہو تو کتنی تیز خط پہنچ سکتا تھا. ایک ڈاکیا وہاں لے جائے گا اس کیمپ میں، وہاں سے فوراً دوسرا ڈاکیا دوڑے گا، وہاں سے فوراً دوسرا جائیے گا. تقریباً 1000 خط 10 محرم کو 4 بجے تک یزید کو جا چکے کہ یزید کانگریچولیشن، یو آر ونر. ہمارے ملک کا انتظام کیا جائے، ہمارے تحفوں کا انتظام کیا جائے، مال و دولت کا انتظام کیا جائے، عہدوں کا انتظام کیا جائے. ملک رہ مجھے دیا جائے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. سب اپنے جاسوسوں کے ساتھ خط لکھوا رہے تھے. یزید تم جیت گئے، جیت گئے، جیت گئے، جیت گئے. یہ عاشور کے دن عصر کے تک 1000 خط پہنچ چکے ہیں یزید کے. ایسے میں حمید ابن مسلم ایک خط لکھتا ہے، یزید تم ہار گئے.
بریلی کا سمجھدار دانشور مجمع ہے. ابھی تک میں اسٹیکر پڑھ رہا تھا، اب ہائپوتھیسس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اجتہاد فکر کی دعوت دے رہا ہوں. خون جگر صرف کر کے کچھ ذہن میں جو آئی ہوئی فکر ہے وہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شامل کر کے شریک کر کے آپ کو میں گواہ بناؤں. حمید کہتا ہے یزید تم ہار گئے، 1000 خط یزید تم جیت گئے. وہ اپنے خطوں کے ساتھ ایویڈنس لکھتے ہیں کہ حسین کے 71 ساتھی مارے جا چکے ہیں، 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو گیا. اب تم جیت گئے، اب کوئی ایسا نہیں بچا ہے جو تمہیں ہرا سکے. حمید ابن مسلم کہتا ہے تم ہار گئے. نیچے خط میں لکھتا ہے اس لیے کہ میں اس وقت کربلا میں حسین کے خیموں کے پاس ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوں، بلندی پہ. وہاں سے میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے بڑے خیمے سے تشریف لے آئے. ان کی بہن زینب ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر آئی تھی کہ حسین رخصت ہونے سے پہلے ان کو ایک اور خیمے میں لے گئے. بات چیت کیا ہوئی یہ سننے کی جسارت مجھ میں نہیں ہوئی، اس لیے میں وہ کنورسیشن، وہ ڈائیلاگس یہاں پہ رائٹ اپ کے طور پہ تجھے نہیں دے سکتا، مگر دونوں کے آنے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تو ہار گیا. میرے میڈیا کے ساتھی، اس وقت کا الیکٹرانک میڈیا کیسا تھا، حمید میدان جنگ کی رپورٹنگ کس طرح سے کرتا تھا. رپورٹر آف دی وار آف کربلا، وہ کہتا ہے میں نے جو سین دیکھا اس کے طور پہ، یہ گواہی کے طور پہ ایویڈنس، پہلا ڈاکومنٹری پروف میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم ہار گیا. اس لیے کہ میں نے ایک خیمے میں بھائی بہن دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا، 2 منٹ کے بعد آتے ہوئے دیکھا. اس 2 منٹ میں بات چیت کیا ہوئی مجھے نہیں پتا، مگر بھائی بہن کے جانے اور آنے کے انداز سے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ حسین نے جنگ جیت لی، تو ہار گیا. ثبوت کہتا اس لیے کہ جب یہ خیمے میں گئے تو حسین وقت کے امام کی حیثیت سے آگے آگے تھے، زینب پیچھے پیچھے تھی. لیکن جب اس خیمے سے واپس آئے ہیں تو زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے پیچھے تھے. اس کا مطلب جنگ کی قیادت تبدیل ہو گئی. 10 محرم کو ایک جنگ ختم ہو رہی ہے، دوسری جنگ شروع ہو رہی ہے، اور اب جو جنگ ہوگی وہ تلوار کی نہیں کردار کی ہوگی. اب جو جنگ ہوگی وہ شمشیر کی نہیں اسیری کی ہوگی. اب جو جنگ ہوگی وہ نیزوں کی نہیں خطبوں کی ہوگی. اب زینب تجھے بے نقاب کرے گی اور اس کے لیے تیرے پاس کوئی انتظام نہیں. جنگی انتظام کے لیے ہم ذمہ داری لے رہے تھے، جنگی انتظام تیرے پاس بہت ہے، لیکن خطبوں کو برداشت کرنے کے لیے تیرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اب اس انقلاب کو تو نہیں روک سکتا. آج سے زینب ایک کریکٹر کا نام نہیں، ایک یونیورسٹی کا نام ہے، ایک درسگاہ کا نام ہے، ایک مکتب کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک ویژن کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک عزا کا نام ہے، ایک مدرسے کا نام ہے، ایک قائد کا نام ہے، ایک ولی کا نام ہے، امامت کا نام ہے، رسالت کا نام ہے، مشیت کا نام ہے، احتجاج کا نام ہے. آج سے علی کی نہج البلاغہ کا نام زینب ہے، آج سے اللہ کے قرآن کا نام زینب ہے. زینب نے وہ انقلاب برپا کیا. میں تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہسٹورینز ہیں. امام حسین جس وقت کربلا میں داخل ہو رہے تھے، بصرہ، کوفہ، مکہ، 3 گورنر بدلے گئے. 3 گورنر، مکے میں گورنر بدلا گیا سعید، کوفے کا گورنر بدلا گیا کہ وہ حسین کے آنے کو برداشت نہیں کر پائے گا، فوراً امیڈیٹلی گورنر بدلا گیا. بصرے کا گورنر بدلا گیا. یہ حسین کے نام سے. زینب جس وقت رہائی چھین کے واپس ہوئی، نمبر 1 زینب کو رہائی ملی نہیں، زینب نے رہائی جیتی ہے. رہائی پانے والا جہاں سے رہا ہوتا ہے وہاں 1 منٹ کو رکنے کو تیار نہیں ہوتا. کسی قیدی کو رہائی ملے
اور آپ اس سے کہیے 10 منٹ رکو ایک کپ چائے پی لو، فوراً کہے گا میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے بچوں میں جاؤں گا۔ کوئی بھی قیدی رہائی پانے کے بعد 1 منٹ رک نہیں سکتا۔ یہ عجیب اسیر ہیں جو رہائی پانے کے بعد حاکم کہہ رہا ہے چلے جائیے، یہ کہہ رہے نہیں 7 دن رکوں گی، مجلس کروں گی، محل خالی کراؤں گی، شام کی عورتوں کو بلاؤں گی، سیاہ علم لگاؤں گی، میں بتاؤں گی بنو امیہ کون ہے، بنو ہاشم کون ہے، میں بتاؤں گی قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، پاک کون ہے، نجس کون ہے، سچ کون ہے، جھوٹا کون ہے، نماز کون ہے، گمراہی کون ہے، عبادت کون ہے، پرستش کون ہے، میں بتاؤں گی، امام کون ہے، حرام کون ہے، میں بتاؤں گی۔ جناب زینب رہائی چھین کے اب جو جاتی ہیں، کم سے کم 6 گورنر جناب زینب کی وجہ سے بدلے، یہ ہم نہیں۔ زینب نے کہا 7 دن رکوں گی، 7 دن کے بعد 27 منزلوں سے ہوتی ہوئی کربلا جاؤں گی، 27 منزلوں سے ہوتی ہوئی، جن شہروں سے ہوتی ہوئی آئی ہوں ان شہروں میں نہیں جاؤں گی، جہاں ایک بار زینب پہنچ گئی وہاں کربلا پہنچ گئی، اب وہاں قیامت تک کوئی کربلا کو نہیں روک سکتا، بڑے سے بڑا کرونا آ جائے کربلا نہیں رک سکتی۔ 27 منزلیں الگ سے، جہاں جہاں ہم نہیں گئے وہاں وہاں ہوتی ہوئی جاؤں گی، تاکہ مجلسوں کی بنیاد ڈالتی ہوئی ہر شہر کو آزادار بناتی ہوئی جاؤں گی۔ کربلا میں 3 دن رکوں گی، 3 دن کے بعد میں مدینے ان راستوں سے جاؤں گی جن راستوں سے ابھی تک ہم نہیں گئے، تاکہ کربلا کی تبلیغ کرتی ہوئی جاؤں۔ اب زینب جہاں جہاں جس اسٹیٹ سے گزرتی وہاں کا گورنر ہاتھ جوڑتا، ہم یہ انقلاب برداشت نہیں کر پائیں گے، فوراً یزید کہتا گورنر بدلو، گورنر بدلو، گورنر بدلو۔ معلوم ہوا جتنا خوف بھائی کا تھا اس سے زیادہ خوف بہن کا ہے۔ حد ہے آپ کو بتاؤں، ایک گورنر ایسا جہاں تک حسین نہیں گئے تھے، مصر کے اسٹیٹ دارالخلافہ کا نام، دارالحکومت کا نام، ہم تو دارالخلافہ نہیں کہیں گے، دارالحکومت، مصر کے دارالحکومت کا نام قاہرہ، وہاں حسین نہیں گئے۔ 6 گورنر نے مل کے ایک ساتھ میٹنگ کی اور کہا زینب کا انقلاب ہم نہیں برداشت کر سکتے، کسی ایسے اسٹیٹ میں بھیجا جائے جہاں حسین نہیں پہنچے تھے تاکہ لوگ انجان ہوں گے وہاں، اس لیے زینب کو قاہرہ بھیج دیا جائے۔ جناب زینب مصر بھیجی گئیں چند مہینوں کے لیے، اور چند مہینے میں قاہرہ میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ حسین کی کربلا سے بڑا روضہ جناب زینب کا قاہرہ میں اس وقت موجود ہے۔ ہم صرف کتاب سے نہیں آنکھوں دیکھا پڑھتے ہیں، قاہرہ میں جناب زینب کا وہ روضہ موجود ہے ان کے نشانی کے طور پہ۔ پھر سینٹرل گورنمنٹ شام نے اسٹیٹ گورنمنٹ کے تمام گورنرز کو بلا کے ایک میٹنگ، فوراً ایک ڈیلیگیشن بلایا اور کہا قاہرہ کے انقلاب کو کیسے برداشت کریں۔ زینب کی تبلیغ تھی جو فاطمین کی حکومت 350 سال تک چلی، اور زینب کی اس تعلیم سے وہاں جامعۃ الزہرا کا قیام ہوا جسے آج جامعۃ الازہر کہتے ہیں، اور زینب اور زہرا جو یونیورسٹی قائم کر دیں وہ دنیا میں کبھی بند نہیں ہوتی ہے۔ تکشلا اور نالندہ میں بھی گیپ آیا لیکن جامعۃ الزہرا میں کوئی گیپ نہیں ہے، 1150 سال کی یونیورسٹی ہے، اور آج بھی وہاں کے سمندر کے سکوں سے ولی اللہ کے سکے نکل رہے ہیں، سمندر کے لہروں سے۔ یہ جناب زینب کی قربانی تھی۔ یہ ہوا کہ زینب قاہرہ میں بھی اگر رہیں گی تو اتنا بڑا انقلاب۔ اب کیا کریں؟ جہاں سینٹرل گورنمنٹ کا اسٹیٹ ہے شام، وہاں جناب زینب کو بھیجا جائے۔ جناب زینب نے کہا میں جاؤں گی، لیکن اس لیے جاؤں گی کہ راویہ میرا ہے، یہ پراپرٹی ابو طالب کی ہے۔ بی بی خدیجہ کی تجارت جب شام میں ہوتی تھی تو راویہ ان کا سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا، جو حضرت جعفر طیار کی پراپرٹی تھی۔ جعفر طیار سے وراثت میں عبداللہ کو ملی، عبداللہ کی شریک کا نام زینب ہے۔ یہ بنو ہاشم ہیں، 2 گز زمین بھی کسی اور کی نہیں لیتے۔
ایک سجدہ کرنا ہے تو زمین پہلے خریدیں گے. زینب اس انقلاب کا نام ہے. مگر زینب کے سفر کا انداز اور تھا. یہی فوج یزید جب زینب کو لے کے چلی ہے، آپ سے بتاؤں جن 27 منزلوں سے ہوتا ہوا قافلہ پہنچا ہے اس میں صرف 2 اسٹیٹ ایسے تھے جہاں پہ 3 دن کا قیام ہے، کوفہ اور شام. باقی یرموک، بالابک، حمص، جتنے بھی شہر ہیں وہاں فوج یزید کو یہ خوف تھا کہ انقلاب آ جائے گا. اس لیے ان قیدیوں کو دوڑاتے ہوئے، تازیانے مارتے ہوئے بڑی تیزی سے رات کے اندھیرے میں لے کے جاتے تھے. میں آپ سے بتاتا ہوں پہلی منزل نمبر 1، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا. آج تاریخ کا یہ تجزیہ میرے لفظوں میں، آپ یہ آنسوؤں کے لفظوں میں اگر آپ اپنی سماعتوں کے ورق میں محفوظ کر لیں تو شاید میری مجلس کامیاب ہو جائے. 11 محرم کی صبح کو یہ قافلہ نہیں نکلا ہے. نماز صبح سے پہلے 3 ساڑھے 3 بجے جو چھٹے کا وقت ہوتا ہے یہ قافلہ نکال دیا گیا. فوج یزید اتنی ڈری سہمی تھی کہ قتل حسین کے بعد میں صبح یہی انقلاب آ جائے گا، یہی بنو اسد والے ہمیں قتل کر دیں گے. اس لیے پورا سویرا نہیں تو نہیں ہوا، نکال دیا رہا. یہ جو کوفے سے کربلا تک کا 85 کلومیٹر کا سفر ہے، آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تب سڑکوں کا وہ عالم تھا کہ تیز رفتار گھوڑوں سے بھی نجف سے کربلا تک آنے میں کم سے کم 2 دن چاہیے تھے. لیکن مغرب کے بعد تک یہ قافلہ کوفے میں پہنچا دیا گیا. اتنی تیز تازیانے مارتے ہوئے یہ قافلہ دبایا گیا. 63 بچوں کی قبریں راستوں میں ملتی ہیں. ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے. بچے کچھ گردن کے پیچھے کچھ چمٹے ہوئے، اس لیے کہ ہودج نہیں، محمل نہیں، کجاوا نہیں، ناکوں کی ننگی پیٹیں. بچے گر گر جا رہے ہیں، شہید ہوئے جا رہے ہیں، ناکوں کے پیروں سے پامال ہوئے جاتے تھے. 63 بچے شہید ہوئے. مسجد حنانہ میں رات کو یہ قافلہ پہنچا دیا گیا. صبح نماز کے بعد مسجد حنانہ سے دربار ابن زیاد تک کی تیاری کی گئی، جس کا فاصلہ 3 میل یعنی 3.5 کلومیٹر ہے. جو قافلہ جتنی دیر میں کربلا سے مسجد حنانہ تک آئے گا، اب چونکہ کوفہ آ گیا، اب اپنا اسٹیٹ ہے، اب یہاں انقلاب کے لیے اس کے پاس آرمی ہے، سیکورٹی ہے، پولیس ہے، تو اب یہ کہا گیا کہ مسجد حنانہ سے مسجد کوفہ تک، یعنی میں دربار ولید تو نہیں کہوں گا، مسجد کوفہ کہیے آپ سے، آج وہ کھٹر ہو چکا ہے، یہاں تک جانے میں 12 گھنٹے لگائے جائیں گے. 85 کلومیٹر کا راستہ وہ 11 گھنٹے میں طے کر دیا گیا. 3 کلومیٹر کا راستہ 12 گھنٹے میں طے ہوگا. پھر کیا شرط رکھی گئی؟ نمبر 1، قافلہ بازار سے گزارا جائے گا. نمبر 2، بے چادر گزارا جائے گا. نمبر 3، جو بی بی جس شہید کی وارث ہے اس کے سر کے ساتھ اسے گزارا جائے گا. سنا میں پھر ہسٹری پڑھ رہا ہوں. کوفے والا بازار اور شام والا بازار مقاتل میں، ان میں کسی کا نام سوق حمیدیہ ہے، کسی کا نام سوق رحیمیہ ہے، مگر اس واقعے کے بعد 2 بازاروں کا ایک نام ہے سوق سبایا. میں نے اپنے استاد مولانا پروفیسر وارث حسن صاحب، جنہوں نے ڈمرا یونیورسٹی سے نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کی تھی، ان سے نہج البلاغہ پڑھی، ان سے پوچھا تھا استاد گرامی مجھے آپ سبایا کے معنی بتا دیں. تو ان کا قیدی، میں نے کہا اسیر کے معنی بھی قیدی ہیں، اسرا. تو کہا بیٹے تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، اسیر کے معنی بھی قیدی ہیں، عربی میں سبایا کے معنی بھی قیدی ہیں، اسرا کے معنی بھی قیدی ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ سن سکیں جب آگے تھا. کہا جن قیدیوں کے ہاتھ آگے کو بدھے ہوتے ہیں انہیں اسرا کہتے ہیں، جن قیدیوں کے ہاتھ پشت گردن پیچھے کو بدھے ہوتے ہیں انہیں سبایا کہتے ہیں. ان بازاروں سے ان مخدرات عصمت کو، سادات رسالت کو ایسے گزارا گیا کہ ہاتھ گردن کے پیچھے بدھے تھے. آپ کی آوازیں بلند ہے، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں.
मजलिस है, अरबाब अज़ा, ये साहिबान सज्जादा गिरिया कर रहे हैं, बीबी इनके आंसुओं को कबूल कीजिए। अर्ज करूँ आपसे, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, शिम्र मलून से कह दो कि अगर हो सके तो हमको रात में ले जाए, अगर ये भी ना हो सके तो बाजार से ना ले जाए, पीछे किसी गली से ले जाए, अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो चादरें दे दे। अरबाब अज़ा, फिर शहजादी ने आखिरी जुमला कहा, शिम्र मलून से कह दो अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो ये जो हमारे साथ किया जा रहा है, मालूम है क्या तरतीब थी? जिस शहीद की वारिस जो बिगड़ी है उसको उस सर के साथ, और उस शहीद का सर उस कातिल के हाथ में जिसने उसे कत्ल किया है। मैं बताऊं, सनान इब्ने अनस के हाथ में जो नेज़ा, उसके अली अकबर का सर, और उसके पहलू में जो बीबी है वो उम्मे लैला। कातिल कभी बर्छियां चमकाता है, कभी नेज़े पे सर उछालता है, मां का दिल तड़प जाता है, हाय मेरा अली अकबर। सुन सकेंगे आप? बस मैं और शहीदों का कितना आप समझ गए, अब इससे ज्यादा क्या अर्ज करूं। आखिर में बताऊं, शिम्र मलून जो काफिले की निगरानी कर रहा था यजीदी फौज की जानिब से, उसने यहां पे हुसैन के सर वाला नेज़ा अपने हाथ में लिया। ज़ैनब उस नेज़े के पहलू में, मौला सज्जाद को ज़ैनब ने बुला के कहा, शिम्र से कह दो अगर कुछ नहीं कर सकता वो बाजार की तरफ से जरूर ले जाएगा, वो हमें चादरें नहीं देगा, हाथ हमारे पसे गर्दन बंधे हुए होंगे, दिन भर इसका तमाशा बनाया जाएगा, दुकानों की आराइश की जाएगी और की गई है। तो इतना कह दे, इतना कर दे कि अगर वो सब कुछ नहीं कर सकता तो इन शहीदों के सरों को हमसे आगे ले जाए, इन बीवियों से दूर कर दे, ताकि जब मेरा भैया तिलावत शुरू करे तो तमाशाइयों की तवज्जो सरों पर पड़ जाए, बीवियों के सरों पर न पड़े, शहीदों के सरों पर तवज्जो पड़ जाए। मौला सज्जाद ने शिम्र मलून से कहा, शिम्र मलून का जवाब सुनिए तो मक्तल में है। शिम्र मलून कहता है, सज्जाद अपनी फूफी से कह दो कि अब वो कूफे की शहजादी नहीं, कायदन है। अब ज़ैनब के बाबा की हुकूमत इस शहर में नहीं है, मरजाना के बेटे की हुकूमत है। अरबाब अज़ा, जब नहीं रहा गया तो जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद फिर मुझे इजाजत दो कि मैं खुतबा दूं। उसको तो या अल कूफा, कूफे वालों खामोश हो जाओ। जैसे ही लब खोला, मैं तकरीर नहीं पेश करता पूरे, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ उठा, ए मौला सज्जाद इतना बता दो कि ये जो बीबी बोल रही है ये अली की शागिर्दा है, ये अली की बेटी है। क्यों? कहा इसका लहजा बिल्कुल मोहब्बती से मिलता है। मौला सज्जाद ने कहा, ये कोई और नहीं, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। बस फौरन अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने अपना माला जमीन पे फेंका और कहा, या अली, जंग जमल में एक आंख गई, जंग सिफीन में एक आंख गई, और आपसे मैंने कहा बिनाई वापस कर दिए, कहा पछताओगे, इसलिए मैंने कहा था रहने दीजिए, अगर आप नहीं चाहते। मौला अच्छा किया, इन आंखों से ज़ैनब को चादर देकर चूंकि आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, इसलिए एक मंजर और ये कूफा दाखिल होने का, शाम में दाखिल होने का मंजर, कूफे अस्कलान से हलब की तरफ जब जाने लगा ये काफिला, मैं मंजिलें छोड़ता हूँ, बस आखिर की एक मंजिल जो शाम में तरफ जाती। हलब वो शहर है जो इब्राहिम ने बसाया है, हलब में याह्या रहे हैं, ज़करिया रहे हैं, असहाब रसूल रहे हैं, इसलिए इन मौलूनों को देखिए, शाम के बाजार में तमाशाई जमा है, मगर शाम की सरहद पे इतना खतरा था कि दौड़ाते हुए, जैसे सिफीन का रफ्ते का मैदान है, वहां से दौड़ाते हुए शहर शाम की उस सरहद की तरफ गए जिसे हलब कहते हैं, इलिप्पो जिसे आज कहते हैं। वहां जब हलब में गए हैं तो सबसे ज्यादा खौफ था, इसलिए रात के अंधेरे में दाखिल हुए और सुबह होने से पहले निकले हैं। और यहीं पे जिस वक्त राहिब को 7 बेटे मेरे मौला ने दिए थे, राहिब ने हाथ जोड़ के कहा था, मौला जब मेरा खानदान आबाद हो जाएगा तो मेरे घर जरूर आइएगा। हुसैन ने कहा, जा हम आएंगे। कहा, मौला कुछ जमानत में? कहा, मेरा सर जमानत में। ए राहिब, तुझे क्या पता था कि सर कैसे आएगा?
راہب نے جب یہ مولا نے کہہ دیا تھا تو اپنا گھر سرحد شام کی فصیل پہ بنایا تھا تاکہ جب بھی حسین آئے تو انتظار کرنے والے راہب کو تاخیر نہ ہو یا مولا کے استقبال میں کمی نہ ہو. اس نے وہی بنایا تھا. رات کے اندھیرے میں قافلہ پہنچا اور شمر ملوم میں آگے جا کے راہب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ بھی نہیں سکا کہ 2 کمرے دے دو. راہب کی حویلی، راہب کا محل بہت بڑا ہے. راہب کے محل میں جا کے اس نے کہا ہم نے زیارتیں کی ہیں. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے جو جس پر سر حسین رکھا گیا تھا. خدا لعنت کرے یزیدی فوجوں پہ جب اس پتھر کا لہو آج تک نہیں مٹا پائے تو کون حسین کی شہادت کا لہو کیسے مٹا سکتے ہیں. 2 کمرے دے دو، ایک میں ہم کچھ سر رکھ دیتے ہیں. کہا کس کے سر ہیں؟ کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف، اس کے سر ہے. خدا لعنت کرے یہ جملے میں کہہ بھی لے گیا اور آپ سن بھی لے گئے. اسی پہ مر جانا چاہیے. حسین کو خارجی کہا جائے؟ ایک کمرے میں اس کے ساتھ کی کچھ عورتیں انہیں قیدی بنا کے ہم انہیں رکھ دیں گے. نہیں سمجھ سکا راہب، اس نے دے دیے 2 کمروں کی چابیاں رکھ دیے گئے. مگر راہب فوراً چھت پہ گیا. چھت پہ جا کے دیکھتا ہے کہ جب سے یہ سر آیا ایک نور ساتھ ہوتا ہے اس کمرے میں جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے، دوسرا نور آتا ہے اس کمرے میں آتا ہے چلا جاتا ہے. اب سنیں گے ولی کسے کہتے ہیں. راہب دوڑتا ہوا اس کمرے میں آیا، کہا اے سر بریدہ اتنا بتا دے تو کسی ولی کا سر معلوم ہوتا ہے. تو کسی شہید کا سر معلوم ہوتا ہے، تو کسی امام کا سر معلوم ہوتا ہے. راہب نے قریب جا کے دیکھا، ان آنکھوں کے حلقے بتا رہے ہیں کہ تیرا نوجوان بیٹا تیرے سامنے مارا گیا، آنکھیں سیاہ پڑ چکی ہے. یہ شہید، یہ رخساروں کی جو خون کی سرخی ہے یہ بتا رہی ہے کہ تیرے 6 مہینے کے بچے کا خون ہے. اے راہب، یہ تیرے گیسوؤں میں جو بال اور ہاتھ پڑی ہوئی ہے بتا رہی تیرے بھائی کا لہو ہے، بتا تو کون ہے. سنیں گے سر حسین سے آواز آئی، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، انا ابن مکہ، انا ابن فاطمہ، انا ابن محمد. محمد کا نام سنتے ہی راہب تڑپ گیا. محمد تو مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں تو مجھے اولاد عطا کی تھی. اولاد کا تو نوالا تو محمد کا نواسا حسین کا کہیں یہ ولی تو نہیں ہے. کہا شہید ولی ابن ولی اپنا نام جلدی سے بتا. آواز آئی، انا ابن حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی. دھڑک کے اس نے جا کے دوسرا دروازہ کھولا. مولا سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے. کہا یہ غضب کیا کیا؟ شمر ملوم کی طرف بڑھا اس نے بیٹے بڑے حملہ کرنے کے لیے. جلدی سے شمر ملوم نے قافلے کو دوڑایا اور اب وہ دمشق کی طرف بڑھنے لگا. اب سن سکیں گے آپ عرض کروں، ہر شہر میں بس یہاں پہ میں آپ کو لانا تھا، یہ شام کا پہلا شہر ہے. اب اس حلب کے بعد دوسری منزل کا نام حمص ہے. حمص پہ جانے کے لیے یہ جو رقہ کی پہاڑیاں ہیں یہ بہت زگز ہیں، یعنی بہت اوبڑ کھابڑ، بہت خراب راستہ. اب اس میں پیدل چلنا بڑا مشکل تھا، ناکوں کا دوڑنا بڑا مشکل تھا. اس نے جو تازیانے مار کے 2 ملوم تھے، ایک شمر ملوم اور ایک شمر کا ساتھی، دونوں طرف سے تازیانے مارتے ہوئے قافلے کو لے جا رہے ہیں. اب سنیں گے آپ، اتنی تیز جو قافلوں کو دوڑایا ہے، ناکوں کو دوڑایا ہے، تو آگے سر حسین جو اس وقت خولی کے ہاتھ میں تھا، نیزہ اس کے اوپر تھا، وہ سر حسین زمین پہ گر گیا. سر حسین کا گرنا تھا کہ قافلہ رک گیا. ادھر خوف اس بات کا کہ شہر حلب سے راہب کی ہمراہی میں انقلاب نہ آ جائے اور کہیں اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ مارے نہ جائیں، اس لیے وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ پیچھے سے کہیں حملہ نہ ہو جائے. ادھر سر حسین رک گیا. سر حسین کا رکنا تھا کہ زینب رک گئی، زینب کا رکنا تھا کہ ام کلثوم رک گئی، ام کلثوم کا رکنا تھا کہ بیویاں رک گئی. آخر میں مولا سجاد رک گیا. شمر ملعون نے حارث ابن نوفل، دونوں تازیانے مار رہے تھے، حارث ابن نوفل سے کہا کہ جاؤ سجاد کو تازیانے مارو اور کہو کہ اگر حسین کا سر نہیں چلے گا تو ہم تازیانے ماریں گے. مولا سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں گڑیاں، آ کے سر حسین کے سامنے دستے ادب جوڑ کے کہتے ہیں بابا اب تازیانے برداشت نہیں ہوتے، بہت زخمی ہو چکی ہے پشت. بابا آپ چلیے نیزے پہ تشریف لے چلیے. کٹے ہوئے سر سے، گردن سے آواز آئی، زبان سے آواز آئی، اے بیٹا سجاد میں کیسے چلوں؟ اب کی بار تو خود میری سکینہ نازک
سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں چلیں ہم دیکھیں سکینہ کہاں رہ گئی ہے، جاؤ ڈھونڈو، سکینہ پیچھے کہیں گر گئی ہے، اسی پہاڑی میں اسی وادی میں کہیں گر گئی ہے۔ ارباب اعظم زینب ہاتھ بدھے ہوئے، سجاد ہاتھ بدھے ہوئے، پاؤں میں گھڑیاں پہنچے، دیکھا ایک بی بی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی سکینہ کو لیے ہوئے ہے، میری بیٹی سکینہ۔ ختم ہے مجلس، 1 منٹ اور، مگر رو لیجئے، حالات ایسے ہیں پتہ نہیں اگلے سال کون اس مجلس میں رہے کون نہ رہے۔ ارباب جملے سننا، بی بی یہ مجلس قبول کر لو، بانیان اعضاء کی دعاؤں کو مرادوں کو پورا کر دو، جو فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں ان کی مرادوں کو پورا کر دو۔ ارباب اعضاء جب آنکھوں میں آنسو ہو تو بعض مرادیں بھی مانگ لیجیے گا، مگر میرے جملوں کا درد محسوس کر لیجیے۔ آخری چند جملے کہنے جا رہا ہوں۔ ایک بار زینب نے کہا بیٹی، زینب نے کہا اے شہزادی، اے بی بی، اے معظمہ، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس بیٹی پر رحم تو کیا، ورنہ جو ملتا ہے تماچے مارتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ معظمہ نے سر سے نقاب اٹھائی، چادر ہٹائی، بیٹی زینب میں کوئی اور نہیں، تیری دکھیا ماں فاطمہ زہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے جنت البقیع چھوڑ کے تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ارباب اعضاء سنیں گے زینب کرے تو کیا کرے؟ اولاد والوں میرے جملے کا درد سنو، آپ کا بچہ اگر کہیں راستے میں ایسے چوٹ کھا کے گر پڑا ہو، فوراً آپ گود لیں گے، باہوں میں بسائیں گے، ہائے زینب کے ہاتھ سے برتن بجے ہیں، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، نہ سجاد گودی لے سکتے ہیں نہ پھوپھی زینب گودی لے سکتی ہے۔ ارباب اعضاء دونوں نے، پھوپھی نے، سجاد جیسے بھائی نے، زینب جیسی پھوپھی نے کہا بیٹی سکینہ ہم تمہیں گود نہیں لے پائیں گے، تو اپنے قدموں سے اٹھ کے چل، اپنے ناقے پہ بیٹھ۔ سکینہ نے کہا پھوپھی کیسے بتاؤں، جب میں ناقے سے گری تھی تو سکینہ تھی، اب اٹھ کے چل رہی ہوں تو میں زہرا ہو گئی، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ پالنے والے ہماری ناسوں کو بھی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے، پالنے والے وارث خون حسین کو جلد از جلد بھیج دے، پالنے والے جن گودیوں میں حسین کے زدار پل رہے ہیں انہیں شاد اور آباد رکھ، جو زینب اور زہرا کی کنیزیں ہیں ان کے سروں کی چادروں کو سلامت رکھ، پالنے والے ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، پالنے والے تجھے سجاد کا واسطہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، فرش اعضاء بچھانے والے ہیں، وہاں ان کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع